بھارت کی ایک فلم ہے لاپتہ لیڈیز۔ اس میں دو دلہنیں لاپتہ ہو جاتی ہیں، پھر ان پر کیا بیتی، وہ ملی یا نہیں ملی، یہ جاننا ہے تو فلم دیکھ لیں۔ لیکن پاکستان میں بھی ایک ایسی فلم چل رہی ہے اور نہ جانے کب سے چل رہی ہے کہ یہاں صوبے کا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہو جاتا ہے، پولیس کا آئی جی لاپتہ ہو جاتا ہے، ڈویژن کا کمشنر لاپتہ ہو جاتا ہے، ریاست کا ایک سیاسی جماعت سے کیا گیا معاہدہ لاپتہ ہو جاتا ہے، ایک ناول کا ترجمہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اور کیا کیا کچھ لاپتہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ویڈیو میں صرف چند واقعات بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ پاکستان میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 2 بار لاپتہ ہو چکا ہے۔ پہلی بار یہ گمشدگی 8 گھنٹے کی تھی، دوسری بار وہ وزیر اعلیٰ تقریباً 24 گھنٹے تک لاپتہ رہے اور پھر بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے لاپتہ ہوئے تھے۔ اگر وہ دوسری بار اپنی مرضی سے لاپتہ ہوئے تھے تو پہلی بار کس کی مرضی سے ہوئے تھے؟ اس سوال کا جواب بھی لاپتہ ہے۔ پاکستان میں ایک صوبے کے آئی جی تک لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہوا یہ کہ مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہے مریم نواز، کراچی سے ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا گیا۔ جب کہیں سے اس گرفتاری کے احکامات آئے تو سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس وہ اس گرفتاری پر رضامند نہیں تھے۔ پھر انہیں منانے کے لیے، رضامند کرنے کے لیے انہیں لاپتہ کیا گیا۔ ایک محکمے کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر لے جایا گیا، وہاں ان سے گرفتاری کے احکامات پر زبردستی دستخط کرائے گئے۔ جب پولیس افسران کو پتہ چلا کہ ان کے آئی جی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کئی پولیس افسران احتجاج پر اتر آئے۔ احتجاجاً کئی پولیس افسران نے چھٹی پر جانے کی درخواستیں ڈال دیں۔ اس وقت بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو وہ اپنے پولیس افسران کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر جس محکمے نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا تھا اس کے ترجمان ادارے کا بیان آ گیا۔ کہا گیا کہ سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے کچھ افسران جذباتی ہو گئے تھے، انہیں ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن کیا جذباتی ہو کر آئی جی کو لاپتہ کرنے والے ان افسران کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی گئی؟ اس کی خبر لاپتہ ہے۔ پاکستان میں ایک کمشنر بھی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کمشنر جو کسی ڈویژن میں حکومت کا مرکزی اہلکار ہوتا ہے، پاکستان میں وہ بھی لاپتہ ہو چکا ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ فروری 2024 میں کمشنر راولپنڈی نے اعتراف کیا یا اعلان کیا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، ہارنے والے انتخابی امیدواروں کو جتوایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ ایک سرکاری اہلکار کی جانب سے اس بیان کے بعد بھونچال سا آ گیا تھا، تھرتھلی مچ گئی تھی۔ ہارنے والی جماعتیں ان کے اس بیان کو دھاندلی کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے لگی تھیں۔ لیکن پھر خبر آئی کہ کمشنر صاحب نے اپنے پہلے بیان کو جھوٹ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ والا بیان تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے پر دیا تھا۔ اب کمشنر صاحب کا کون سا بیان درست تھا؟ اگر ان کا پہلا بیان جھوٹا تھا تو اس پر انہیں کیا سزا دی گئی؟ یہ سب خبریں بھی لاپتہ ہیں۔ اور خبریں یہ بھی آئیں کہ بیان دینے کے بعد سے کمشنر صاحب خود بھی لاپتہ ہیں۔ یہ ویڈیو بننے سے پہلے ان کے بارے میں آخری خبر 1 اکتوبر 2024 کو آئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں سرکاری رہائش گاہ میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اپریل 2024 میں کچھ فوٹیجز منظر عام پر آئیں۔ ان فوٹیجز میں نظر آ رہا تھا کہ ایک محکمے کے اہلکار پولیس اہلکاروں پر تشدد کر رہے ہیں، انہیں مار پیٹ رہے ہیں۔ جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، سوالات اور اعتراضات اٹھے تو پنجاب پولیس کا موقف آیا کہ یہ تو بہت ہی معمولی سا واقعہ تھا۔ محاذ آرائی کا تاثر غلط پیدا کیا گیا، غیر مصدقہ باتیں وائرل ہوئیں، یہ سب کچھ کہا پولیس نے۔ اور پھر جو تاثر ہی پولیس کے مطابق غلط تھا، جو باتیں ہی پولیس کے مطابق غیر مصدقہ تھیں، ان کی تحقیقات کرانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ پھر جس محکمے کے اہلکار
پولیس والوں پر تشدد کر رہے تھے، اس محکمے کے ترجمان ادارے نے بیان جاری کیا کہ اس واقعہ کا پیش آنا بدقسمتی تھی، اسے حل کر لیا گیا ہے۔ حقائق جاننے کے لیے اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے دونوں ادارے مل کر تحقیقات کریں گے، یہ بھی کہا گیا۔ لیکن پھر ان تحقیقات کا کیا ہوا؟ کون ذمہ دار قرار پایا؟ جو ذمہ دار قرار پایا اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ وہ حقائق جو منظر عام پر لائے جانے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ سب تفصیلات بھی لاپتہ ہیں۔ کراچی میں یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس کے لیے جانے والے ایک پروفیسر بھی چند گھنٹے کے لیے لاپتہ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا اور کچھ اداروں پر الزام لگایا تھا کہ وہ ادارے عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ خط لکھنے والے ان 6 ججز میں جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی شامل تھے۔ وہ خط منظر عام پر آنے کے بعد خبریں آنے لگیں کہ جسٹس جہانگیری کی تو ڈگری جعلی ہے۔ پھر اچانک سے کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ کو انفیئر مینز کمیٹی کی جانب سے ایک تجویز موصول ہوتی ہے۔ اس تجویز میں کہا جاتا ہے کہ جج کی ڈگری اور انرولمنٹ کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو یونیورسٹی کے ہی ایک پروفیسر انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ پھر کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس بلایا گیا جس کے ایجنڈا میں اسی ڈگری پر غور کرنا بھی شامل تھا۔ جن پروفیسر ریاض نے ابتدائی طور پر اس پر اعتراض کیا تھا، جب وہ اس سنڈیکیٹ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں ہی لاپتہ کر دیے گئے۔ پھر پتہ چلا کہ انہیں 7 سال پہلے درج ایک مقدمے کے سلسلے میں پولیس نے پکڑا تھا، اور جب سنڈیکیٹ کا اجلاس ہو گیا، اس اجلاس میں جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری اور انرولمنٹ منسوخ کرنے کی منظوری دے دی گئی تو پروفیسر ریاض بھی چھوڑ دیے گئے۔ 2008 میں ایک ناول لکھا گیا، اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ اگرچہ کہ یہ ایک ناول ہے، فکشن ہے، فرضی کہانی ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو جو حادثہ پیش آیا تھا، ناول میں اس کے گرد گھومتے واقعات پر ایک کہانی گھڑی گئی ہے۔ یہ ناول چھپنے کے تقریباً 11 سال بعد اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا، اور ایک دن وہ اردو ترجمہ لاپتہ کر دیا گیا۔ ناول کے مصنف کے مطابق کچھ لوگ آئے اور کتاب کے اردو ترجمے کی تمام کاپیاں ضبط کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2021 میں ایک جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا تھا۔ اس مارچ کو ریاست نے جب روکنے کی کوشش کی تو تحریک لبیک کے کارکنوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی تھیں، لڑائی ہوئی تھی۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں کتنے ہی پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی تھیں۔ پھر حکومت نے اس جماعت کے ساتھ، جس جماعت نے ریاستی اہلکار شہید کیے تھے، حکومت نے اس جماعت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ کن شرائط پر کیا گیا؟ ریاست نے اپنے اہلکاروں کا خون بہانے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ وہ معاہدہ تھا کیا؟ یہ تفصیلات بھی آج تک لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے ایک بل بنایا گیا تھا، وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ پاکستان میں صحافی لاپتہ ہوتے ہیں، شاعر لاپتہ ہوتے ہیں، یوٹیوبرز لاپتہ ہوتے ہیں، سیاسی کارکن لاپتہ ہوتے ہیں، سیاستدان لاپتہ ہوتے ہیں، اور جب بازیاب ہوتے ہیں تو ان کی سیاسی وفاداریاں بدل چکی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں الیکشن ہو تو اس الیکشن میں پڑنے والے ووٹ لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان ووٹوں کو گننے والا عملہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کبھی انٹرنیٹ لاپتہ ہو جاتا ہے، وہ ملتا ہے تو ٹویٹر لاپتہ ہو جاتا ہے۔ وہ شارک جو پاکستان تک انٹرنیٹ پہنچانے والی کیبل بار بار کاٹ جاتی ہے، وہ شارک بھی لاپتہ ہے۔ پاکستان میں قوانین تو ہیں، ان کا نفاذ لاپتہ ہے۔ عدالتیں تو ہیں، انصاف لاپتہ ہے۔ پارلیمان تو ہے، آئین لاپتہ ہے۔ ادارے تو ہیں لیکن ریاست لاپتہ ہے۔ شہری تو ہیں، ان کے حقوق لاپتہ ہیں۔ اور پاکستان میں اس سوال کا جواب بھی لاپتہ ہے کہ ان سب کو لاپتہ کراتا کون ہے؟